السلام علیکم۔ آج ہم غذائیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ غذائیت کیا ہوتی ہے۔ ہر جاندار زندگی کی بقا، طاقت و توانائی حاصل کرنے اور صحت و تندرستی کے لیے خوراک یا غذا کا استعمال کرتا ہے۔ وہ جو بھی غذا کھاتا ہے وہ خوراک قدرتی طور پر ہر جاندار کے جسم میں کئی کیمیائی مراحل سے گزرتی ہے اور جسم خوراک سے غذائیت حاصل کرتا ہے جو اس کی زندگی کی بقا اور صحت و توانائی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے غذائیت اور اس کی اہمیت جاندار میں حیاتیاتی اور جسمانی عمل ہے۔ غذائیت کے مراحل میں غذا یا خوراک کا عمل انہضام کے ذریعے ہضم ہونا، جسم میں جذب ہونا، میٹابولزم، نقل و حمل اور اخراج وغیرہ شامل ہے۔ سائنس کا وہ شعبہ جو غذائیت کے جسمانی عمل کا مطالعہ کرتا ہے اسے نیوٹریشنل سائنس کہا جاتا ہے۔ غذاؤں میں موجود وہ تمام غذائی اجزاء غذائیت میں شامل ہوتے ہیں جو ہم خوراک کی صورت میں اپنے جسم کو فراہم کرتے ہیں، جیسے وٹامنز، معدنیات، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چربی، قدرتی پانی اور فائبر وغیرہ۔ تمام غذائی اجزاء مختلف غذاؤں میں مختلف مقدار میں شامل ہوتے ہیں۔ تمام غذائی اجزاء صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ غذائی اجزاء انسان کی جسمانی و ذہنی نشو و نما اور صحت کے ضامن ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف جسمانی صحت، تندرستی اور طاقت و توانائی کے لیے ضروری ہیں بلکہ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور بیماریوں کی روک تھام اور ان کے علاج میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنی غذا میں تمام غذائی اجزاء کا صحیح توازن نہیں رکھتا تو ان کی کمی سے انسانی صحت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ کچھ غذائی اجزاء جن کے انسانی جسم کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے انہیں مائکرو نیوٹرینٹس غذائی اجزاء کہتے ہیں، اور کچھ ایسے غذائی اجزاء جن کی کم مقدار میں انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ مائکرو نیوٹرینٹس غذائی اجزاء کہلاتے ہیں۔ مائکرو نیوٹرینٹس غذائی اجزاء میں جیسے فائبر، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور چربی وغیرہ شامل ہے۔ فائبر غذائی ریشے کے ساتھ ساتھ ایک کاربوہائیڈریٹ بھی ہے۔ فائبر کی کچھ اقسام جسم توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فائبر والی غذائیں کھانے سے انسان زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ فائبر قبض، پیٹ کے امراض، جسمانی کمزوری، ذیابیطس اور امراض قلب کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پروٹین نامیاتی مرکبات ہیں جو امینو ایسڈز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کچھ غذاؤں میں پروٹین وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام امینو ایسڈز جو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں ان غذاؤں سے جسم کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ نباتاتی غذاؤں سے مکمل پروٹین حاصل نہیں ہوتی، اس لیے جسم میں پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پروٹین والی غذاؤں کا استعمال ضروری ہے۔ غذاؤں میں موجود نشاستہ گلوکوز، شوگر اور فائبر کاربوہائیڈریٹ کی ہی اقسام ہے۔ شوگر سادہ یا عام جزو ہے، یہ جسم کو تیزی سے توانائی مہیا کرتا ہے۔ جسم شوگر کو تیزی سے جذب بھی کر لیتا ہے لیکن اس سے بلڈ شوگر کی سطح میں اضافے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس سے ٹائپ 2 ذیابیطس کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ چربی، جسم کو مناسب سطح پر چربی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی جسمانی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جسم میں موجود جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے، جسمانی سوزش کو کم کرتی ہے اور اعضاء کو ہارمونز بنانے میں مدد کرتی ہے، دماغ کو صحت مند رکھتی ہے اور کچھ اقسام کے وٹامنز کو جسم میں جذب کرنے میں مدد بھی دیتی ہے۔ لیکن جسم میں چربی کی زیادتی جگر کے امراض، ہائی کولیسٹرول، جسمانی وزن میں اضافہ، موٹاپا اور کئی بیماریوں کا موجب بنتی ہے۔ پانی توانائی فراہم نہیں کرتا اور نہ ہی پانی سے کوئی وٹامنز، پروٹین یا معدنیات حاصل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انسانی جسم کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جسمانی نظام کے عمل کے لیے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے انسانی جسم میں تقریباً 60% پانی ہوتا ہے۔ انسان کو ایک دن میں 8 گلاس سے 2 لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے، لیکن پانی کی کچھ مقدار پھلوں اور سبزیوں میں شامل پانی سے بھی
پوری ہو سکتی ہیں، جیسے تربوز، سردہ گرما وغیرہ، جو جسم کو وافر مقدار میں پانی مہیا کرتے ہیں۔ مائکرو نیوٹریٹ سے مراد ایسے غذائی اجزاء ہیں جو انسانی جسم کی صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری تو ہوتے ہیں، لیکن جسمانی نظام کی کارکردگی کے لیے ان کی کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے معدنیات، کیلشیم، آئرن، زنک وغیرہ اور وٹامنز۔ یہ مائکرو نیوٹریٹس غذائی اجزاء انسانی جسم کی صحت و تندرستی کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں ان کی کمی واقع ہو جائے تو انسانی جسم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے طبی معالج ان کی کمی پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹس بھی تجویز کرتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ہر بالغ انسانی جسم کو روزانہ 4700 ملی گرام پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوٹاشیم دل، گردوں، اعصاب اور پٹھوں کی کارکردگی اور صحت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء کو خلیوں تک پہنچاتا اور ضائع ہونے والے اجزاء کو خلیوں سے باہر بھی نکالتا ہے۔ یہ آلو، پالک، دالوں، پھلیوں، کیلے، ناریل کا پانی، ناشپاتی اور خشک میوہ جات، کشمش، خوبانی وغیرہ میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کمی ہائی بلڈ پریشر، فالج اور گردے کی پتھری کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کی زیادتی دل کی دھڑکن پر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سوڈیم ایک الیکٹرولائٹ ہے، یہ پٹھوں اور اعصاب کو متحرک رکھتا ہے۔ ایک حالیہ طبی تحقیق کے مطابق انسان کو روزانہ صرف 2300 ملی گرام سے زیادہ سوڈیم استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ 2300 ملی گرام سوڈیم تقریباً ایک چائے کے چمچ کی مقدار کے برابر ہے۔ سیب اور امرود سے بنے جام میں سوڈیم وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ اس کی زیادتی جسم میں تھکاوٹ، سستی، ایسٹروپروسس، گردوں کی بیماریوں اور تناؤ کا خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ اونچی سطح پر ہائی بلڈ پریشر کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے فالج اور امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مختلف غذاؤں میں قدرتی طور پر شامل ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیبل نمک جو سوڈیم اور کلورائڈ سے بنا ہے کے طور پر بھی روزانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیلشیم ایک اہم معدنی جزو ہے جو جسمانی صحت مندی اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیلشیم دانتوں اور ہڈیوں کی نشو و نما اور مضبوطی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ دل کو تندرست و صحت رکھنے اور اعصاب کو مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی کمی سے دل کی دھڑکن میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ قبض اور گردوں میں پتھری کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ بالغ افراد میں روزانہ کی خوراک 1000 ملی گرام کیلشیم ضرور شامل ہونے چاہیے، اور بڑی عمر کے افراد کو 1200 ملی گرام کیلشیم لازمی اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، پتوں والی سبزیاں اور پھلیاں کیلشیم حاصل کرنے کے اچھے ذرائع ہیں۔ فاسفورس بھی اہم معدنی جزو ہے جو دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ یہ خلیوں کے لیے بھی اہم ہے۔ اس کی زیادتی سے متلی، قبض، اسہال، پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں اور جوڑوں کا درد پیدا ہوتا ہے۔ بالغ افراد کی خوراک میں تقریباً روزانہ 700 ملی گرام فاسفورس ضرور شامل ہونا چاہیے۔ یہ بھی دالوں، کاجو، سالن، مچھلی، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میگنیشیم بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ جسم کو ڈی این اے اور پروٹین پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ اعصاب کے افعال میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس کی کمی کمزوری، تھکاوٹ وغیرہ کا باعث بنتی ہے۔ یہ نظام انہضام، ٹائپ 2 ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ پالک، پھلیاں اور گری دار میوے میگنیشیم حاصل کرنے کے اچھے ذرائع ہیں۔ بالغ مردوں کو روزانہ خوراک میں 420 ملی گرام میگنیشیم اور بالغ خواتین کو روزانہ کی خوراک میں 320 ملی گرام میگنیشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ زنک بھی ایک غذائی جزو ہے۔ مدافعتی نظام، زخموں کی شفا، میٹابولزم، جسم کے خلیوں کی کارکردگی اور پروٹین کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ بالغ مردوں کو روزانہ 11 ملی گرام اور بالغ خواتین کو روزانہ 8 ملی گرام زنک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی زیادتی مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتی ہے۔ غذائی اجزاء میں سیب، گائے کا گوشت، اناج اور چکن شامل ہیں۔
آئرن جسم میں خون کی سرخ خلیوں کی نشو و نما اور اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ جسم کے تمام حصوں کو آکسیجن پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے اور ہارمونز اور ٹشوز بھی بناتا ہے۔ آئرن کی کمی سے جسم میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ وٹامنز: انسانی جسم کو کم مقدار میں مختلف وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ انسانی جسم وٹامنز کو آسانی سے ذخیرہ نہیں کر سکتا، اس لیے جسم میں جلد وٹامنز کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے وٹامنز باقاعدگی سے لینے چاہیے۔ وٹامن کی کئی اقسام ہیں جیسے وٹامن اے، بی، سی، ڈی، کے وغیرہ، اس لیے جسم کی تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی صحت بخش خوراک استعمال کرنی چاہیے تاکہ جسم میں کسی بھی غذائی جزو کی کمی واقع نہ ہو اور جسم تندرست و توانا اور صحت مند رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔